حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. قرآن مجید میں فرمایا جب حضرت مریم پیٹ میں تھی اپنی والدہ محترمہ کے اور آپ کی والدہ محترمہ حالت حمل میں تھی تو آپ نے نیت کی اور نظر مانی یعنی منت مانگی. آپ نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں. محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے اس وقف کی ہوئی بچے کو یا بچی کو قبول کر، میری اس نیت کو قبول کر. اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ایک خوبصورت ترین لڑکی سے نوازا حضرت مریم کی والدہ محترمہ کو. اور آپ کے خالو تھے حضرت زکریا، حضرت مریم کے خالو تھے، تو کفیل بنے حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی ذمہ داری حضرت زکریا پر آئی ہے اس بچی کو سنبھالنے کی، تربیت کرنے کی. بہترین تربیت کی ہے، اللہ کے گھر میں جگہ دی ہے. روزانہ حضرت مریم عبادت کرتی، اعتکاف میں رہتی، گھر صاف کرتی، اللہ کا گھر اور عبادت کرتی، اور بے موسم پھل کھایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی جو نعمتوں کے طور پر عطا کرتا. تو ایک مرتبہ ایسے ہی عبادت کے طور پر تیار ہو رہی ہے تو پاکیزہ وہ رہا کرتی تھی. اس زمانے میں وہ غسل کا ان کا ارادہ تھا. تو جب گئی ہے تو اس کا منظر وہاں پر پیش ہوتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ من اہلیہ مکان شرقیہ، کہ یاد کرو وہ وقت جب مریم اکیلے میں مشرقی سمت غسل کرنے کے لیے گئی. مشرقی سمت مطلب جو آپ کا غسل خانہ تھا وہ مشرقی جانب تھا. جب وہ گئی ہے من اہلیہ مکان شرقیہ تو فاتخذت من دونہا حجابا، اور آپ چاروں طرف سے پردہ ڈال دیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. بہت احتیاط کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو ارسلنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت ہمارے روح الامین یعنی حضرت جبریل امین کو بھیجا. ارسلنا الینا روحنا، ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس. تو حضرت جبریل انسانی شکل میں گئے ہیں، پورے انسانی شکل میں. تو یہ پریشان ہو گئی کہ اچانک بھرپور جوانی سے بھرے ہوئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، نوجوان شکل میں، اور پورا بدن آپ کا انسانی بدن. حضرت مریم جب دیکھی ہے تو ڈر گئی اور پریشان ہو گئی. کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ ان کنت تقیہ، دور ہٹ جاؤ یہاں سے، باہر چلے جاؤ. تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ مجھے فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، مجھے پروردگار نے بھیجا ہے تمہاری طرف. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں لڑکا ہونے والا ہے. وہ کہنے لگی، دیکھ خوش ہونے کے بجائے پہلا سوال یہ کرنے لگی، قالت انا یکون لی غلام، کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا. دو ہی راستے ہیں، ایک نکاح کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے یا گناہ کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے. انہوں نے نہ نکاح کیا نہ گناہ کیا، تو اولاد کیسے ہو رہی ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ، ایک علامت دنیا میں آنے والی ہے. تو یہ سوال کرنے لگی تو جواب دیا، قال ہوا ربکی ہوا علیہ حیٌ، کہ تمہارا جو رب ہے نا اس کے لیے معمولی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک پھونک ماری اور وہاں سے حضرت جبریل چلے گئے. اب حضرت مریم علیہ السلام پر حمل کے
آثار محسوس ہوئے اور وہاں پر آپ گر گئی، تو زبان سے اب پورا سوچ رہی ہے کہ لوگ میری نیکیوں کی تعریف کرتے ہیں، میری والدہ اتنی نیک ہے، میرے والد اتنے نیک ہیں، میرے خالو اور خالہ اتنی نیک ہیں، اور میں اتنی سال میں عبادت کرتی رہی، سب پر پانی پھر گیا، اب میں اس بچے کے بارے میں، حمل کے بارے میں لوگوں سے کیا کہوں گی، کوئی میرا بھروسہ نہیں کرے گا، یہ سوچ رہی اور زبان سے نکلا اس وقت، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر جاتی یہ دن دیکھنے سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہوئی ایک چیز بن جاتی کہ لوگ مریم کا نام تک یاد نہ رکھتے، یعنی ایسا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور یہ اندر چلے جائے۔ جب پاک دامن عورتوں پر کوئی الزام اور تہمت اور تانا کوئی انہیں دیتا ہے نا عزت کا، تو وہ شرم اور حیا کے مارے وہ پتہ چلتا ہے کہ چھپ جائے کہیں پر، تو بالکل یہی سچویشن حضرت مریم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا لا تحزنی، غم نہ کر، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تو وہ جو کھجور کا جو درخت ہے، ٹیک لگا کر حضرت مریم لیٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ اسے ہلا، وہ کھجور گرے گے، ان کھجوروں کو کھاؤ، اور ایک نہر جاری کر رہا ہوں پینے کے پانی کے لیے، پانی پی اور کھجور کھا اور فکر نہ کر، لا تحزنی، غم نہ کر، فکر نہ کر۔ اب انہوں نے کھجور بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، جب یہ وہاں سے نکلی ہے اتت کا قومہا، جب یہ اپنی قوم کے پاس آئی ہے اس بچے کو لے کر، اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ روزہ ہوں، یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما ولن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے روزہ رکھا ہے تو میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ جب کسی سے بات اس زمانے میں کی جاتی تھی تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ روزہ کب تک ہوتا؟ جب تک بات آپ نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ نے اگر روزے کی حالت میں کسی سے بات چیت کی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس زمانے کا یہ اصول اور ضابطہ اور یہ قانون تھا۔ تو اب انہوں نے جب کہا کہ میں روزے سے ہوں تو اب میں اگر بات کروں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں چپ ہوں۔ تو جب لوگ زیادہ سوال کرنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو ایسا نہ تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ کون ہے اس بچے کا باپ؟ بار بار سوال کرنے لگا، بھی یہ رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اسی سے پوچھ لو، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا ہم اس بچے سے کس طرح پوچھیں کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ، چھوٹا بچہ تمہارے گود میں ہے، یہ کس طرح بات چیت کر سکتا ہے؟ تو اس وقت قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ تو وہ بچہ فوراً بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نماز کا، زکوٰۃ کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ میری والدہ محترمہ ہے۔ سارے خاموش ہو گئے۔